خانقاہ سندر شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ یہ فرمائیے کہ بابا جی آپ کے والد صاحب سید محمد وجیہ السماع عرفانی صاحب وہ کس سلسلے سے تھے اور ان کی تعلیمات کیا تھی؟ جو والد گرامی کا ایک کیریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرے دادا محترم نقشبندیہ سلسلے میں بیعت تھے اور صاحب اجازت تھے۔ والد گرامی چشتیہ سلسلے میں بیعت ہوئے، اور یہ ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی ایک واقعہ خواجہ غریب نواز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے دادا محترم کو، یعنی میرے پردادا جی کو، ان کے والد گرامی، ان کا نام، والد گرامی کا نام بتایا گیا تھا کہ یہ نام رکھنا ہے، اور پھر یہ چشتیہ سلسلے ہی کی طرف متوجہ رہے۔ وہیں سے خلافت بھی ملی، پہلے سہروردیہ سلسلے میں بھی رہا لاہور میں قلندر علی شاہ صاحب سے، پھر اجمیر شریف جانا ہوا تو وہاں نیازیہ سلسلے کے بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے بیعت ہوئے اور انہوں نے خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا، اور پھر اسی سال ہی 59 میں ان کا وصال ہوا۔ والد گرامی نے جب دینی تعلیم مکمل کی تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ میں نے اس وقت ایک عہد کیا اپنی ذات کے ساتھ کہ میں نے یہ علم جو حاصل کیا ہے میں نے اسے آمدن کا ذریعہ نہیں بنانا یا اپنا روزگار نہیں بنانا۔ اور پھر مالک کی بارگاہ سے کرم فرمائی ہوئی 38 میں یہ تعلیم مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اخبار میں ملازمت مل گئی۔ یہ بھی چلتا رہا، اسی سال شاعری کا آغاز بھی ہوا، اور پھر اخبارات کے ذریعے ہی میرے پاس جو ریکارڈ میں چیز ملی مجھے، ریڈیو کے ساتھ تعلق 51 میں ہوا، 64 تک اخبارات سے منسلک رہے۔ اس کے بعد جب ٹیلی ویژن آیا تو پھر اس کے ساتھ، اور پہلے نیوز سیکشن تھا، اور اس میں پھر یہ چشتیہ سلسلہ ہی لے کر آگے چلے، اور نسبت جو یا نعمت جو ملی وہ قادریہ سلسلے سے بھی ہے، چشتی اور قادری دونوں، اور اس میں تعلیمات جو تھیں یا جس پر لوگوں کو رکھا کہ ایمانیات یہ بنیادی بات ہے، اور ایمان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ ویسے تو ترتیب میں اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، لیکن جب تک نبی کی ذات پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی ذات پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہی تعلیمات رہیں، اسی پر کاربند رہے، اور اس پر کاربند جو بھی ان کے مریدین سلسلے میں داخل ہوئے، متعلقین، انہیں اسی بات پر آمادہ وہ خود تو پیشہ صحافت سے وابستہ رہے، جی، تو کیا ساتھ ساتھ پیری مریدی کا سلسلہ بھی چلتا رہا؟ یہ 1966 سے، اور یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ اس وقت صبح 6 بجے ریڈیو سے ایک پروگرام ہوتا تھا اخبارات کے حوالے سے، وہ کرتے تھے، اس کے بعد ایک اور مصروفیت ہوتی تھی 9 بجے کی، تو یہ درمیان میں 3 گھنٹے کا وقت ایک ہوٹل تھا شملہ پہاڑی پر، وہاں بیٹھ کے اپنے کچھ مشاغل، اور اس میں ایک جو خود ارشاد فرمایا کہ سردیوں کے دن تھے، ایک شخص کوئی آیا اور اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے بارش میں بھیگتا ہوا، تو کہتے ہیں میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش بھی، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ وہاں چھپ کے بیٹھا کرتے تھے کہ بار الہ اگر تیرے ہاں سے میرے لیے یہ تیری طرف سے ڈیوٹی ہے تو مجھے یہ ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اور پھر ایک سلسلہ چلا، الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن نظم و ضبط کا پابند رکھا، ڈسپلن کا پابند رکھا، اوقات کا پابند رکھا کہ یہ وقت ہے، اس وقت پر آئیں، اس کے بعد دینی معاملات، دنیوی معاملات، اور ہفتے میں 5 دن 6 دن ملاقات، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تربیت کا معاملہ جہاں تک ہے، کچھ معاملات آتے ہیں لوگ اپنے مسائل کی صورت میں یا سوال کی صورت میں، تو پھر اس وقت وہ کس وقت بات بن جاتی ہے یا کس وقت بات کہنی ہوتی ہے، کہیں ایک شخص ہو جاتی ہے، معاملہ ایک شخص کا ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق جو ہے یا امپیکٹ جو ہے وہ جتنے بھی اس وقت موجود ہیں ان سب کے لیے ہوتا ہے۔